هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عصر کی تفسیر پر سلسلہ کلام جاری ہے۔ اس سورہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے اور حقیقی خسارے سے محفوظ رہنے کے لیے جو 4 شرطیں بتائی ہیں، ان 4 شرطوں میں سے 3 شرطوں پر گفتگو گزر چکی ہے۔ اب ہم نجات اور کامیابی اور حقیقی خسارے سے محفوظ رہنے کی چوتھی اور آخری شرط پر بحث کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چوتھی شرط صبر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ناظرین کرام، حقیقت یہ ہے کہ حق میں اور صبر میں بڑا گہرا ربط اور بڑا گہرا تعلق ہے۔ حق سے نیکیوں کی تمام راہیں کھلتی ہیں اور صبر سے برائیوں کے سارے دروازے بند ہوتے ہیں۔ یہ ربط اور تعلق ہے حق اور صبر کے درمیان۔ ہم سب سے پہلے صبر کے لغوی معنی پر بحث کریں گے۔ اس کے لیے ہم قرآن حکیم کی ایک آیت کے آخری ٹکڑے سے استدلال کریں گے۔ یہ آخری ٹکڑا جس آیت کا ہم آپ کے سامنے استدلال کے لیے پیش کریں گے، یہ ٹکڑا سورہ ابراہیم کا ہے۔ اس آیت کے اس ٹکڑے کا پس منظر یہ ہے کہ جب تمام جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور تمام جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، تو جہنمی جہنم کے عذابات سے پریشان ہو کر کے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ جنتیوں کو جنت اس وجہ سے ملی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور روتے بہت تھے، لہذا آؤ مل کر کے ہم سب روئیں، اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، آؤ سب مل کر کے روئیں، شاید جہنم کے اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ تو سارے کے سارے جہنمی مل کر کے خوب روئیں گے، لیکن اس رونے سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جب ان کو کوئی فائدہ اس رونے کا حاصل نہیں ہوگا تو کہیں گے کہ اچھا، جنتیوں کو جو جنت ملی ہے ایک اور وجہ سے ملی ہے، اور وہ ہے صبر۔ لاؤ ہم لوگ صبر کر کے دیکھیں، لیکن صبر کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا تو کہیں گے۔ اب سورہ ابراہیم کی اس آیت کا آخری ٹکڑا جس کے اندر جہنمیوں کا وہ قول نقل کیا گیا ہے، اس طرح ہے سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص۔ چاہے ہم جزا فضا کریں، روئیں چلائیں، گڑ گڑائیں، آہوزاریاں کریں، یا ہم لوگ صبر کرنے کی کوشش کریں، دونوں صورتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہمیں عذاب جہنم سے کسی طریقے سے چھٹکارا ملنے کی کوئی امید نہیں، اور اس کی کوئی سبیل نہیں، اس کا کوئی راستہ نہیں۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم کی سورہ ابراہیم کی پیش کردہ آیت کے آخری ٹکڑے پر غور فرمائیں۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، یہاں جزا کو صبر کے مقابلے میں لایا گیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر کا عین ضد، صبر کا اپوزٹ جزا ہے، اور جزا کا اپوزٹ اور جزا کی ضد صبر ہے۔
جزا کا مطلب یہ ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونا، پارا پارا ہونا، بکھر جانا۔ اب ظاہر ہے کہ جزا کا مطلب اگر بکھرنا اور پارا پارا ہونا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا ہے، تو اس کی جو عین ضد صبر ہے اس کا صاف مطلب یہی ہوگا کہ مجتمع ہونا، اکٹھا ہونا، رکنا۔ اور ناظرین، آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ الاشیاء تعرف بازدادها، اشیاء کو اگر جاننا ہو تو ان کی ضد سے پہچانو۔ گورے کو اگر جاننا ہے تو کالے سے پہچانو، تاریکی کو اگر جاننا ہے تو روشنی سے پہچانو، بلندی کو جاننا ہے تو پستی سے پہچانو، دائیں کو جاننا ہے تو بائیں سے جانو، اوپر کو جاننا ہے تو نیچے سے جانو۔ تو الاشیاء تعرف بازدادها، اشیاء کو اگر جاننا ہے تو ان کے اپوزٹس سے، ان کی ازداد سے ان کو پہچانو۔ تو یہاں جزا کا اپوزٹ، جزا کی ضد صبر کو لایا گیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر کے اندر رکنے کا معنی ہے، مجتمع ہونے کا معنی ہے، اور جزا کے اندر بکھرنے کا معنی ہے۔ آدمی جب صبر کرتا ہے تو اس کا دل مجتمع ہوتا ہے، اور جزا فضا کی صورت میں اس کا دل، اس کا قلب سکون سے عاری ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ تو اس طرح صبر کا مفہوم متعین ہوا کہ یہ جزا کا اپوزٹ ہے۔ اب آئیے ایک حدیث پاک سے اس کے مفہوم کی مزید وضاحت جان لیں۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقتل شیء من الدواب صبرا، رواہ مسلم فی کتاب الصید والذبائح۔ امام مسلم رحمہ اللہ، مسلم شریف جو حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر کتاب الصید والذبائح کے اندر یہ روایت لائے ہیں، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی جانور کو روک کر کے قتل نہ کیا جائے۔ زمانے جاہلیت میں ایک طریقہ تھا کہ جانور کو باندھ دیا جاتا، جانور کہیں بھاگ نہیں سکتا تھا، اور پھر اس کے اوپر تیروں کی مشاقی کی جاتی اور اس کو تیروں کا ہدف بنایا جاتا۔ اس طرح نشانے کی پریکٹس کے لیے ایک جانور کو باندھ دیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ کسی جانور کو روک کر کے قتل کیا جائے، یا اس پر نشانے کی پریکٹس کی جائے، یا اس کو نشانے کا ہدف بنایا جائے۔ حدیث کو ایک بار پھر سے سماعت فرمائیں۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ یقول نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقتل شیء من الدواب صبرا، رواہ مسلم فی کتاب الصید والذبائح۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک کا آخری ٹکڑا صبر ہے، اور یہاں ترجمہ یہی ہوگا روکنا، کسی جانور کو روک کر کے نہ قتل کیا جائے۔ مفہوم یہ نکلا کہ آدمی کے اوپر جب کوئی پریشانی آئے تو آدمی مضطرب نہ ہو، بے چین نہ ہو، بلکہ اپنے دل کو مجتمع رکھے اور جزا و فضا نہ کرے۔ یہ صبر کا مفہوم تھا جو قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے متعین ہوا، معلوم ہوا۔ ناظرین کرام، مشہور محدث علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن حکیم میں 90 مقامات پر صبر کا تذکرہ فرمایا ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ قرآن حکیم میں جس چیز کا تذکرہ کثرت سے کیا جائے وہ چیز بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ اب 90 مقامات پر صبر کا تذکرہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ صبر کی بہت ہی زیادہ اہمیت اسلام کے اندر ہے، اور صبر کا ایک بڑا گہرا تعلق انسانی زندگی سے ہے، انسانی سوسائٹی سے ہے، انسانی سماج سے ہے۔ یہ جاننے کے بعد اب ہم صبر کی فضیلت ایک حدیث پاک سے جان لیں۔ وعن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبایع نفسہ فمعتقها او موبقها رواہ مسلم فی کتاب الطہارہ۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں پاکی آدھا ایمان ہے، اور الحمدللہ کہنا اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ وہ میزان عمل کو جب انسانوں کے اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے تو پورے میزان عمل کو بھر دے گا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآن، سبحان اللہ اور والحمدللہ یہ دونوں کے دونوں بھر دیتے ہیں، یہ دونوں کے دونوں بھر دیتے ہیں کس چیز کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے اس پوری خلا کو سبحان اللہ والحمدللہ بھر دیتے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا نماز نور ہے، روشنی ہے، اگر آدمی کو روشنی حاصل کرنا ہے، روح کی روشنی، قلب کی روشنی، چہرے کی روشنی، آنکھوں کی روشنی، عقل کی روشنی، خرد کی روشنی، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا کہ آدمی نماز کی پابندی کرے۔ وَالصَّلَاةُ نُورٌ، نماز نور ہے۔ ناظرین کرام، چھوٹے سے ایک بریک کے لیے ہم یہاں رکتے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو صبر کے اوپر چل رہی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو صبر کی فضیلت میں ہے، سب سے پہلے ہم وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دیں۔ وعن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل الناس یغدو فبایع نفسہ فمعتقها او موبقها رواہ مسلم فی کتاب الطہارہ۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں پاکی آدھا ایمان ہے، اور الحمدللہ کہنا اتنی فضیلت رکھتا ہے کہ وہ میزان عمل کو جب انسانوں کے اعمال قیامت کے دن تولے جائیں گے تو پورے میزان عمل کو بھر دے گا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَآن، سبحان اللہ اور والحمدللہ یہ دونوں کے دونوں بھر دیتے ہیں، یہ دونوں کے دونوں بھر دیتے ہیں کس چیز کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے اس پوری خلا کو سبحان اللہ والحمدللہ بھر دیتے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا نماز نور ہے، روشنی ہے، اگر آدمی کو روشنی حاصل کرنا ہے، روح کی روشنی، قلب کی روشنی، چہرے کی روشنی، آنکھوں کی روشنی، عقل کی روشنی، خرد کی روشنی، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا کہ آدمی نماز کی پابندی کرے۔ وَالصَّلَاةُ نُورٌ، نماز نور ہے۔ آگے آپ نے فرمایا وَالصَّدَقَةُ بُرْہَانٌ، آدمی صدقہ کرتا ہے تو یہ دلیل ہے، صدقہ دلیل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ، میں اپنی محنت سے کمائے گئے اس مال کو تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں، میں مال سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو در حقیقت صدقہ یہ دلیل ہے کہ بندہ مال سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ یہ اس ٹکڑے کا مطلب ہے کہ صدقہ دلیل ہے، برہان ہے۔
آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، صبر ضیاء ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو علم ہوگا کہ نور اور ضیاء کے اندر فرق ہے۔ قرآن حکیم میں سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، اللہ نے سورج کو ضیاء بنایا ہے، یا یوں کہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے اندر ضیاء رکھی ہے، وَالْقَمَرَ نُورًا، اور چاند کو نور بنایا ہے، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ چاند کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور رکھا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ضیاء اور نور کے درمیان فرق ہے۔ سورج کے اندر جو روشنی ہے وہ ضیاء ہے، اور چاند کے اندر جو روشنی ہے وہ نور ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جو مستقل بالذات۔ پتہ یہ چلا کہ سورج کی روشنی اس کی اپنی ہے، مستقل بالذات ہے، اور چاند کے اندر جو روشنی ہے اس کو جو نور کہا گیا، نور کا مطلب وہ روشنی ہے جو سورج سے مستعار ہو، سورج سے مستفاد ہو، اس کی مستقل اور ذاتی روشنی نہ ہو۔ پتہ یہ چلا کہ صبر ایسی روشنی ہے جو اس کی خود کی ہے، جو مستقل بالذات ہے، یہ کسی سے مستعار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صبر کو ضیاء کہا ہے کہ صبر ایک ایسی روشنی ہے جو مستقل بالذات ہے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن جو تمہارے سامنے ہے یہ تمہارے حق میں بھی دلیل بن سکتا ہے اور تمہارے خلاف بھی دلیل بن سکتا ہے۔ قرآن کا کسی کے حق میں دلیل بننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن قرآن اس کی بخشش کی، اس کی مغفرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گا، اور قرآن کا کسی کے حق میں خلاف ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی قرآن حکیم سے اپنا رابطہ نہیں رکھتا، قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرتا، اس کے حقوق کو پورا نہیں کرتا، اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، کل قیامت کے دن قرآن اس کے خلاف اللہ کے حضور، اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے گا۔ تو یہ قرآن انسان کے حق میں مفید بھی ہے، اور یہ قرآن کل قیامت کے دن اپنے نہ پڑھنے والے، اپنے نہ عمل کرنے والے کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا، مدعی بن جائے گا، اس کے خلاف ہو جائے گا۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان صبح کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے، بیچنے والا ہوتا ہے۔ اب آدمی جو اپنے آپ کو بیچنے والا ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو آزاد کرا لے یا اپنے آپ کو ہلاک کر لے۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی صبح جب اٹھتا ہے طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک بہت سارے کام کرتا ہے، مختلف اعمال کرتا ہے۔ اگر یہ اعمال قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں تو سمجھو وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر رہا ہے، فَمُعْتِقُهَا۔ اور اگر اس کے دن بھر کے اعمال اگر قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم کے قابل بنا رہا ہے۔ تو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا آدمی اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرنے والا اور جنت میں جانے والا بنا رہا ہے، اور طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو ان کاموں کے اندر مشغول رکھنے والا در حقیقت اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے جو کام وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، آپ غور فرمائیں تو اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کو ضیاء کہا ہے، جو کہ مستقل ایک روشنی ہے۔ گویا اگر آدمی صبر کے اوپر کاربند ہو، صابر ہو، تو اس کے پاس مستقل ایک روشنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے پاس جب ایک مستقل روشنی آ گئی تو وہ خود منور ہے۔ اب اسے چاہیے کہ اس روشنی کو دوسروں تک پہنچائے، دوسروں کو بھی روشن کرے، دوسروں کو بھی منور کرے۔ یہ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی ایک فضیلت بتاتے ہوئے یہ فرمایا کہ صبر ایک مستقل روشنی ہے جو ضیاء ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث صبر کی فضیلت میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ میں چاہتا ہوں اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وان صہیب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر وليس ذاك لاحد الا للمؤمن ان اصابته السراء شکر فكان خيرا له وان اصابته الضراء صبر فكان خيرا له رواہ مسلم فی کتاب الزہد والرقائق۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب الزہد والرقائق کے اندر لائیں۔ راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے سارے معاملات خیر ہی خیر کے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں، ایمان لانے کے بعد ایک مومن کی زندگی بڑی عجیب و غریب ہو جاتی ہے. جب تک وہ ایمان کے شرف سے بہرور نہیں ہوتا اس کی زندگی ایک دوسرے ڈھرے کے اوپر چلتی ہوئی ہوتی ہے، مگر جب آدمی ایمان کے شرف سے بہرور ہو جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے، تو اس کی پوری زندگی بڑی عجیب و غریب ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں عجبن کا لفظ استعمال فرمایا. عجبن لامر المؤمن، مومن کا ہر معاملہ عجیب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایمان لانے کی وجہ سے یہ خود عجیب ہو گیا ہے. تو عجبن لامر المؤمن، مومن کا ہر معاملہ عجیب ہے. کیوں؟ ان امرہ کلہ خیر، جو بھی وہ کام کرتا ہے، جو بھی امور بجا لاتا ہے، سارے کے سارے امور خیر ہی خیر ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف مومنی کی خصوصیت، کسی اور انسان کی نہیں، کہ اس کے سارے امور سارے معاملات خیر ہی خیر کے ہوں، اس کا کوئی معاملہ ایسا نہ ہو جو خیر سے خالی ہو. وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ فضیلت صرف مومن کی ہے، جس سے ایمان کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد انسان کی پوری زندگی خیر بن جاتی ہے، مومن سراپا خیر بن جاتا ہے. یہ مومن کی خصوصیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اوپر دو ہی حالتیں طاری ہوتی ہیں اور مومن کے اوپر بھی وہی دو حالتیں طاری ہوتی ہیں. اب ان دونوں حالتوں کے طاری ہونے کے بعد ایک مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے اور ایک غیر مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضاحت فرمائی کہ ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ اس کے حق میں خیر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، اور اگر تنگ دستی یا بدحالی اس کے اوپر آتی ہے، اس میں مبتلا ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ اس کے حق میں خیر ہے. تو مومن کے اوپر یہ دو حالتیں جب طاری ہوتی ہیں، خوشحالی کی اور بدحالی کی، تو دونوں حالتیں اس کی خیر لیے ہوئے ہوتی ہیں. خوشحالی کی صورت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، خیر، اور بدحالی کی حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نازل کردہ مصیبت کے اوپر صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے. ناظرین، سلسلہ کلام یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے اندر پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم